اور حدیث میں آتا ہے، اگرچہ اس حدیث کی صحت پہ کچھ کلام ہے لیکن مطلب بالکل ٹھیک ہے، ملزم الاستغفار، جو استغفار کو پکڑ لیتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر ٹائٹنس سے اس کو نکال دیں گے، ومن کل ہم فرجا، اور ہر ہم اور غم اور انزائٹی سورو سے اس کو نجات دے دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے، ڈالرز دیں گے، پاؤنڈز دیں گے، ریال دیں گے، کیش دیں گے، اس نے امیجن نہیں کیا ہوگا. سبحان اللہ. اور میں آپ کو ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ جس رات کو جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اس رات کو ہم کیا بولتے ہیں؟ لیلۃ القدر. ہاں، بٹ جس رات سبحان اللہ اللہ رب العالمین کی ذات نازل ہوتی ہے، وہ رات دیٹس ایوری نائٹ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز دیٹ ہز slaves نیڈ ہم ایوری سنگل نائٹ. ہم سب اس رات کو تو کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں جس دن جبریل نازل ہو رہے ہیں، لیکن جس رات اللہ جل وعلا خود نازل ہو رہے ہیں اور پکار رہے ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، اور ہم سو رہے ہوں، اور جس رات صرف جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور ہم اس رات جاگ رہے ہوں. واللہ ایک بندہ، ایک انسان جس کو جنت کا پتہ اور جہنم کا پتہ ہے، وہ اس ٹائم میں نہیں سو سکتا. اور اسلاف میں ایگزامپل بھی آتی ہے کہ ایک خاتون وین شی انٹرڈ اے سٹی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ یہاں پہ کوئی نہیں جاگ رہا اس ٹائم. کہتے ہیں شاید ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کو تو ضرورت ہے وہ تو رات کو، وہ پاسبل نہیں ہے کہ رات کو اس ٹائم پہ نہ جاگے. سو تہجد پڑھ کے پھر انسان فجر کی 2 سنتیں پڑھے، دا بیسٹ خیر فی دنیا وما فیہا، جو اس دنیا میں اور اس میں جو کچھ ہے، فجر کی 2 سنتیں وہ سب سے بہتر ہے. اور پھر فجر کی نماز کے لیے چل کے جائے، اگر خواتین ہیں تو وہ گھر میں پڑھیں. اور اس کے بعد سبحان اللہ، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مارننگ اذکار. میں انفارچونیٹلی اس بات سے حیران ہوتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں. حیران اس بات سے ہوتا ہوں کہ لوگوں کو مارننگ اذکار، صبح کے اذکار کا پتہ ہی نہیں ہے جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. اور خوش اس بات سے ہوتا ہوں کہ اٹس این اپرچونیٹی فار می ٹو ایجوکیٹ پیپل اینڈ گیٹ مور اجر، کہ صبح کے اذکار اور شام کے اذکار جو انسان نہیں کرتا وہ کیسے لائف، یعنی وہ کیسے جی سکتا ہے، وہ کیسے سیکیور فیل کر سکتا ہے. اور اتنی بڑی سنت جو متروک اور مہجور ہے، جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیتا ہے. امیجن جو صبح اٹھے کہتا ہے اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفہ. میں نے اسلام پہ جو نا صبح کی ہے، اور جو دین پہ میں نے صبح کی ہے، جو کلمۃ الاخلاص کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ پہ، اور میں اللہ کے نبی کی سنت کو اور اس کا امتی ہوں، اور میں ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو فالو کر رہا ہوں. اتنی امیزنگ ہے یہ دعائیں، اور ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو سید الاستغفار، سبحان اللہ، یاد رکھیں جو سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ پوری دعا جو بندہ پڑھ لیتا ہے اور جو بندہ نہیں پڑھتا، دونوں مسلمان ہیں، دونوں نمازی ہیں، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ پڑھ لیتا ہے دعا، اگر وہ شام ہونے سے پہلے مر جائے وہ جنتی ہے، اور شام میں اگر پڑھ لے وہ صبح ہونے سے پہلے مر جائے وہ جنتی ہے. تو امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امیجن 2 پرسن اے اینڈ پرسن بی، پرسن اے بھی نمازی ہے، یہ بھی نمازی ہے. اس نے یہ دعا پڑھ لی ہے اور اس نے نہیں پڑھی، اینڈ دے بوتھ ڈائی. امام نووی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ جس نے پڑھی ہوگی نا، وہ جنت میں داخل ہوگا لا حساب ولا عذاب، وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ وداؤٹ پنشمنٹ. اللہ اکبر. اور اس بندے کا اس کا حساب لیا جائے گا، اس کو ہو سکتا ہے اگر اسے گناہ ہے اس کو پنش بھی کیا جائے. اتنا بڑا ڈفرینس ہے. اور ہم لوگ جو 90-91 رول ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فار دا نیکسٹ 90 days جو آپ لوگوں نے میں نے کرنا ہے، فار دا نیکسٹ 90 days، اور ان 90 days میں جو فرسٹ 90 minutes ہیں، پہلا 1.5 گھنٹہ، یہ ایک جو آج میں فارمولا بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. For the next 90 days and every day for the first 90 minutes یعنی 1.5 hours یہ کام کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. And you will see first 90 days are toughest. اگر آپ یہ کر لیں you will see for life آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. اور اگر میں اور آپ for life یہ ہیبٹ بنا لیتے ہیں تو امیجن ہماری لائف کس طرح کی ہوگی، ہمارے دن کس طرح کے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہماری آخرت کس طرح کی ہوگی. تو ہم تو بڑے سنتے ہیں نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور فلاں عالم،
وہ یہ لازمی کام کیا کرتے تھے. اور ان سے ان کے شاگرد پوچھتے کہ شیخ ابھی تک آپ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہتے میرا بریک فاسٹ ہے, اگر میں نہ لوں تو آئی فیل یعنی میل نیوٹریشن, میرا دن نہیں گزارا ہوتا. انسان کو عادت لگ جائے گی اس چیز کی. اور اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, فعل امر ہے, حکم ہے, اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کو یاد صرف نہیں کرنا بلکہ کثرت سے یاد کرنا ہے. دس از آرڈر, یہ فرض ہے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اللہ کی صبح اور شام کو تعریف بیان کرو. تو پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تو اللہ رب العالمین کی ذات تم پہ صلات بھیجے گی اور اس کے فرشتے بھی, تاکہ تمہیں ظلمات اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لایا جائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بہت رحیم ہے. سو باتیں کرنا بہت آسان ہے, عمل کرنا جنت کے لیے عمل چاہیے, اور عمل کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کریں. اللہم اجعل توفیق رفیقنا واجعل الصراط المستقیم طریقنا. یا اللہ توفیق ہمارا ساتھی بنا دے اور صراط مستقیم پہ ہمیں چلائے رکھ. اور جو میں نے دعا آج بیچ میں مینشن کی تھی, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یا اللہ دنیا کی زندگی ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنا دینا, اور نہ ہی علم حاصل کرنے کا مقصد اور مبلغ دنیا کی زندگی ہو, بلکہ آخرت ہو اور تیری رضا ہو اور تیرا چہرے کا دیدار ہو. اور ہم پہ ایسے لوگ مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.